بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ سامعین ذی احتشام، برادران اسلام، آج جو تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان قبلہ کی طرف منہ کر لے، مشرق مغرب کی طرف یعنی بیت المقدس کو مان لے، لیکن حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے اور آخرت کے دن پر یقین رکھے، ملائکہ پر، تمام کتابوں پر، نبیوں پر، اور اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے وہ اپنی حاجت کے باوجود بھی اعزاء و اقرباء، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلین کو عطا کرے۔ حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے، جو اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ کر اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرے، مصیبتوں میں، دکھوں میں صبر کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اس میں پرہیزگاروں کی نشانی ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ نظام امن قائم کرنے کے لیے، سکون پانے کے لیے معاشرے میں قصاص جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ اس کے ایک پہلو سے دیکھتے ہیں کہ یہ بطور سزا ہے، لیکن دوسرا پہلو بھول جاتے ہیں۔ اگر اس کا نظام نافذ ہو جائے تو ہر دن جو قتل و غارت ہوتی ہے، ناحق انسان مارے جاتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا اقدام نہ کرے، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ پھر قصاصاً مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرے گا۔ اسی طرح پھر وصیت کا ذکر ہوا، پھر اللہ جل مجد الکریم نے آیت نمبر 182 سے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ اے ایمان والے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور روزے گنتی کے چند دن ہیں، وہ 29 یا 30، اگر مہینہ 29 کا ہے تو 29 ورنہ 30۔ پھر فرمایا البتہ تم میں سے جو مریض ہے یا مسافر ہے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جب تک وہ مریض بیمار ہے، اور مسافر جب تک سفر میں، اس کو رخصت ہے، وہ اتنے دن قضا کرے گا۔ ہاں البتہ کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، ضعیف العمر ہے، روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں، مرد ہے یا عورت، یا کسی ایسی موذی بیماری میں اللہ نہ کرے پناہ عطا فرمائے مبتلا ہو جائے جس میں اس کو روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں، اس کے لیے فدیہ ہے، اور وہ فدیہ ایک بندے کے فطرانے کے مطابق ہے۔ مثلا 350 روپیہ اس مرتبہ جو کیفیت ہے اس کے مطابق فی آدمی فطرانہ ہو، تو اس اعتبار سے فی یومیہ روزے کا فطرانہ بھی اور فدیہ بھی وہ 350 ہوگا۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ذکر ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اس میں قرآن کی ہی زیادہ باتیں ہوں گی، قرآن زیادہ پڑھا جائے گا، قرآن سنا بھی زیادہ جائے گا، اور قرآن کی جو چاشنی ہے اس کا اندازہ وہ بات مجھے ضرور بیان کرنے کو دل کر رہا ہے۔
جب غزوہ ذات الرقاع سے حضور واپس آ رہے تھے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک مقام پر رات کو پڑاؤ کیا، قیام فرمایا، تو فرمایا کون آدمی ہے جو رات کو بطور سیکورٹی ڈیوٹی دے؟ تو ایک مہاجر صحابی حضرت عمار بن یاسر اور دوسرے انصاری صحابی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیش کیا اپنے آپ کو، عرض کیا رسول اللہ ہم یہ ڈیوٹی دیں گے، تو لہٰذا چنانچہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر رات کو پہرے داری کی ڈیوٹی قبول کر لی، اور ان کے درمیان طے پایا کہ پہلا رات کا حصہ ایک سو جائے، حضرت عمار بن یاسر وہ دوسرے حصے میں ڈیوٹی دیں گے، حضرت عباد بن بشر پہلے حصے۔ تو حضرت عمار بن یاسر اس کے مطابق وہ پہلے حصے میں سو گئے، حضرت عباد بن بشر رات کو پہرا دے رہے ہیں، اور پہرے کا انداز کیا ہے، وہ 2 رکعت نماز نفل نیت کر اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی سورہ کہف تلاوت شروع کر دی، حتیٰ کہ اس دوران دشمن آیا، اس نے ایک تیر مارا، آپ کو جو لگا آپ نے توجہ نہیں دی، قرات جاری رکھی، پھر دوسرا تیر لگا، قرات جاری رہی، تیسرا تیر لگا، آپ نے قرات کو مختصر کر کے نماز مکمل کر کے ساتھی کو بیدار کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہوئے تو اس دوران دشمن بھاگ گیا، اسے پتہ چل گیا قافلے والے جاگ گئے، انہیں معلوم ہو گیا، وہ بھاگ گیا۔ اتنے میں حضرت عمار بن یاسر نے دیکھا کہ حضرت عباد بن بشر آپ کے جسم سے تو اتنا خون ٹپک رہا ہے، اتنے 3 تیر لگ چکے ہیں، پہلا جب لگا تھا تو اس وقت ہی مجھے بیدار کرتے تھے، اٹھا دیتے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے وہ جواب دیا جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آپ نے فرمایا یہ میرا بس نہیں تھا، جو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا ذوق یوں تھا، انوار و تجلیات کا یہ میں استغراق میں تھا، اگر نبی علیہ السلام کی طرف سے مقرر کردہ ڈیوٹی نہ ہوتی، اس میں کوتاہی کا مجھے خیال نہ آتا، میں تیر 1 کیا 2 کیا 3 کیا، میں تیر برداشت کرتا چلا جاتا، جو قرآن مجید کی سورہ کہف میں برکات مجھے نصیب ہو رہی تھی میں وہ ضرور مکمل کر کے پھر ختم کرتا، پھر 2 گانا مکمل کرتا، ورنہ میں اسے ادھورا نہ چھوڑتا۔ یہ کیفیت تھی قرآن مجید پڑھنے اور ذوق کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی ذوق نصیب فرمائے، پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی۔ پھر اس کے اندر ایک مقام پر یہ بھی ذکر آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب علیہ السلام آپ سے جب میرے بندے سوال کریں رب کہاں ہے تو ان کو کہنا مجھ سے مانگیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے مسلمانوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا ختم کر دیا، وہ رب پر یقین اور توکل ختم کر چکے ہیں، وہ پھر بھیک مانگتے مانگتے کہاں تک چلے گئے، اس کی ذلت ہر انسان واقف ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بارگاہ سے خزانہ غیب سے رزق حلال کی وسعتیں نصیب فرمائے۔ تو قرآن میں بار بار اللہ فرما رہا ہے جب بھی مجھ سے وہ دعا مانگے گا، دعا مانگنے والے کی میں دعا قبول کروں گا۔ پھر روزے کے بارے میں ذکر ہوا کہ روزہ کیا ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام ہے، اس میں رضائے الہی ہونی چاہیے مقصد، اور فرمایا جو بندہ خلوص نیت سے یہ عمل کرے گا لعلکم یتقون، فرمایا للناس لعلہم یتقون، پھر انہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور اعتکاف کا بھی ذکر ہوا، پھر اسی رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہوا کہ تم اپنا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کا مال بھی ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور پھر تم اپنا کسی کا مال ناحق کھانے کے لیے کسی پر دعوے نہ کرو، یہ کورٹوں میں یہ کیس نہ لے جاؤ کہ میں وہاں سے فیصلہ اپنے حق میں کروا کر جناب، پھر بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔
پھر چاند کے متعلق سوال کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چاند ہے یہ اوقات بیان کرنے کے لیے ہے، مہینوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے اور حج کی علامتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی پر ہی دار و مدار ہے کہ کیونکہ حج 9 ذو الحجہ اور 10 ذو الحجہ ان تاریخوں کو ہوتا ہے، اگر چاند دیکھا ہی نہ جائے، چاند کا پتہ ہی نہ ہو، تو کئی عبادات جن کا دار و مدار چاند سے متعلق ہے وہ ان سے بندہ محروم ہو جائے۔ اسی لیے احتیاط برتی جاتی ہے۔ یہ چاند چاہے رمضان المبارک کہو یا عید الفطر کہو یا پھر ذو الحجہ کہو، اللہ تبارک۔ پھر اس کے بعد جہاد کا ذکر ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرو، لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں جب تک حضور جلوہ گر تھے مقابلہ کرنے کی اجازت نہ تھی، صبر کرنے کا حکم تھا، برداشت کرنے کا حکم تھا۔ جب مدینہ ریاست قائم ہو گئی، حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پھر حکم ہوا اب کافروں کا جو ہے یہ نہیں کہ وہ جو ظلم کریں تو ان کے ظلم کے سامنے بجائے ایک پیٹھ کے 2 پیٹھیں پیش کر دو، کوئی بات نہیں، ہمیں تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، نہیں، بلکہ حکم ہو گیا اب ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہوگا اور جہاد کرنا ہوگا۔ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تاکہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے۔ جہاد کا یہ نقطہ نظر۔ پھر اس کے بعد حج اور عمرہ کا ذکر ہوا، فرمایا حج اور عمرہ یہ بہت بڑی برکتوں اور ان کے مسائل کا ذکر۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک دعا ذکر کی جو کہ ہر بندے کو آنی بھی چاہیے اور آتی بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی اور آخرت کی بھلائی بھی، اور دوزخ کی عذاب سے بچنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا گیا اسلام یہ نہیں ہے کہ انسان چند احکامات مان لے پھر اپنی خواہشات کے مطابق چند موضوع اختیار کر لے۔ فرمایا ایسا وہ بندہ حقیقت میں شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر تم اسلام کے احکامات من و عن قبول نہیں کرو گے، اس میں اپنی مرضی داخل کرو گے، جیسے دل کرے گا خواہش ہوگی، جس طرح کے غیر مقلدین اور وہابیہ اس لیے لانچ کیے گئے مسلمانوں میں کہ وہ کہیں جیسے میرا دل کرتا ہے میں ویسے کروں۔ کہاں ائمہ کی بات ماننی ہے، کہاں حدیث کی پیروی کرنی ہے، جو دل میں آئے اچھا لگے اس کو کر لو، جو اچھا نہ لگے۔ تو قرآن کی یہ آیت یہ واضح کر رہی ہے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ورنہ پھر تم شیطان کے پیروکار جاؤ گے جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات نے یہ احکامات ذکر فرمائے جو مختلف خمر، جوا اور شراب ان کی مذمت کے بارے میں ذکر فرمایا لوگ ان کے ظاہری دنیاوی فوائد دیکھتے ہیں لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے، اور مفصل احکامات 7ویں پارے میں آئیں گے سورہ مائدہ میں، وہاں بھی ذکر کر دیے جائیں گے۔ پھر نکاح کے متعلق ضابطہ بیان ہوا، فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جہاں تک کہ وہ ایماندار ہو جائیں، چاہے بھلے وہ تمہیں مالدار ہوں، پسند آئیں، اور بنسبت ایماندار کے غیر مسلم عورت کو ترجیح نہ دو۔ فرمایا مسلمان مرد مسلمان خواتین سے نکاح کریں، اور اسی طرح مسلمان خواتین وہ مسلمان مردوں سے نکاح کریں، نہ کہ مسلمان مردوں کو چھوڑ کر اپنی پسند اور خواہش یا دولت یا عہدوں کی وجہ سے غیر مسلموں سے اپنے تعلق اور مراسم اور نکاح، نہ والدین کو یہ اجازت ہے، یہ ضابطہ بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ آیت نمبر 221 میں اللہ جل مجدہ الکریم نے عورتوں کے مسائل ذکر فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو ماہواری ہر مہینے کے
در انہیں خون بلیڈنگ جاری ہوتی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں تمام بنات جو بالغہ ہوتی ہیں انہیں لاحق ہوتا ہے یہ عارضہ۔ پھر اس دوران نہ جماع کیا جا سکتا ہے، البتہ اٹھنا بیٹھنا قریب اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس دوران یوں ناپاک نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ احکامات ذکر ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ان سے مواخذہ لے گا۔ پھر اس کے بعد طلاق کے مسائل ذکر ہوئے۔ فرمایا 2 قسم کی طلاقیں اگر پہلی اور دوسری طلاق رجی صراحتاً دے دے، اس کے بعد خاوند مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے بیوی سے رجوع کر کے اس کے اپنے پاس رکھے یا پھر اسے چھوڑ دے، لیکن اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر پھر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو فرمایا اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو بھی شریعت نے واضح طور پر ذکر کیا۔ اس کی صورت یہی ہے کہ اگر اس عورت کا کسی اور جگہ نکاح ہوا، پھر وہاں سے وہ مطلقہ ہوئی اتفاقاً، پھر اتفاقاً اپنا گھر بسانا چاہتی ہے سابقہ شوہر سے، تو پھر اس کے لیے یہ گنجائش ہے اب وہ سابقہ شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہر آدمی کرے، 3 طلاقیں دھڑ دے پھر اس کے بعد جناب وہ ان مسائل میں گھر جائے۔ شریعت چاہتی ہے طلاق کی تک نوبت ہی نہ آئے، اگر ضرورت پڑے تو 1 طلاق دو، اس سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے، پھر تاکہ گنجائش ہو کہ دوبارہ اگر ایک دوسرے سے تعلقات یا رشتہ دار ملاپ صلح کرانا چاہیں تو اس کا طریقہ موجود ہو، نکاح کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے احکامات ذکر ہوئے۔ فرمایا دودھ 2 سال تک پلانے کی مدت قرآن مجید نے ذکر کی، اور اس کا ذمہ دار اور اخراجات مرد کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد فوت شدہ خاوند کی بیوی، اس کی جو ہے عدت کا ذکر ہوا۔ فرمایا 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ اس سے چاند کے شروع دنوں میں اگر ایسا ثانیہ ہوا تو پھر چاند کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن، اور اگر درمیان میں ہوا تو پھر اس صورت میں گنتی کے اعتبار سے بھی۔ پھر اس کے بعد حق مہر کے متعلق مسئلہ ذکر ہوا۔ فرمایا کہ حق مہر جو ہے وہ معجل بھی ہے اور مسمہ بھی ہوتا ہے، مہر مسمہ۔ فرمایا وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 32 روپے ہونا چاہیے، کم سے کم ہونا چاہیے، کہیں زیادہ دیں تو شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، جبکہ کئی وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو شریعت یاد نہیں آتی۔ قرآن نے اصول ذکر کر دیا، صاحب مالدار خوشحال آدمی وہ اپنی ہمت کے مطابق دے، اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق، البتہ حد مقرر کی کم از کم 10 درہم ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ جالوت اور طالوت کا واقعہ بھی قرآن میں ذکر ہوا۔ پھر سورہ بقرہ کے آخری آیاتوں کے اندر یہ جو آیت الکرسی ذکر ہوئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرتا ہے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ انعام پائے گا خاص جو اس کو ہی محسوس ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ وہ کسی دل کو کھٹکے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کلام کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ پھر ایک ضابطہ ذکر ہوا، دوست کنہیں بنانا چاہیے۔ قرآن نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ پھر اللہ رب العزت انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے روشنیوں کی طرف، اور وہ لوگ جو کافر ہیں کافروں کا اللہ مددگار نہیں ہے، ان کے مددگار طاغوتی طاقتیں ہیں، سرکش شیاطین ہیں جو انہیں ہدایت سے کھینچ کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی بن جاتے ہیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ
ذکر ہوا کہ وقت کے نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا، آپ جب ان کے سامنے آئے تو آپ نے اس کو حجتیں قائم کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے بھی ایک جس کو سزائے موت کا فیصلہ کر چکا تھا اس کو بری کیا، اور جس کو بری کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو اس نے سولی پہ لٹکا دیا۔ کہنے لگا میں نے دل کیا، جس کو فیصلہ موت کا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس کو زندگی تو موت دینے کا معنی ہی سمجھ نہیں آیا، تو آپ نے پھر اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو فاتب یا من المغرب، پھر مغرب سے طلوع کر کے ظاہر کر، فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، اس کے حواس اڑ گئے اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اور فرمایا اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نصیب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظالم نہ بنے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہوا مال کو خرچ کرنے والوں کا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر اس پر احسان نہیں جتلاتے، پھر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے، اور کل قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، سچ کہنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر حکم ہوا کہ مال جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کسی تنگ دست کو دو، پھر اس کو احسان نہ جتلایا کرو، کیونکہ اس سے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ تجارت کی فضیلت کو ذکر کیا کہ مال تجارت جو ہے بابرکت ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے، لیکن سود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوگی لڑکھڑاتے ہوئے ایک میدان محشر میں۔ پھر انہیں وضاحت کے ساتھ کہا گیا تجارت اللہ رب العزت نے جائز قرار دی ہے، اس میں جتنا نفع ہو، لیکن سود حرام ہے اور وہ مال کو بڑھاتا نہیں، اس سے مال ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایماندار ہو تو سود سے بچو، سود سے نہیں بچو گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا تم نے رب سے اعلان جنگ کیا ہے، جو آج معاشرے کی وجہ سے آج صبح سے شام تک تمام ادارے پاکستان کی ترقی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان عقل کے اندھو کو یہ پتہ نہیں ہے پاکستان کی ترقی کا راز حضور کے نظام میں ہے۔ اور جب سود کا نظام تم ختم کرو گے، نظام اسلام نافذ کرو گے، نظام اسلام کا جو اسلام نے معیشت کا نظام دیا وہ نافذ کرو گے، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ کریم نے لین دین کا ذکر کیا، فرمایا جب تم لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، گواہ بنا لو، تاکہ بعد میں ضرورت پر مسئلہ واضح ہو، کہیں الجھنے نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی نہ ہوں۔ کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتے ہیں اور دوست دوست سے لڑ پڑتے ہیں، کیونکہ لکھا ہوتا نہیں ہے معاملہ، بعد میں وہ الجھ پڑتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیاتوں میں پھر سے دعاؤں کا جو ہے طریقہ سکھایا کہ بندے کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں دعا عاجزی انکساری سے دعا کرے۔ پھر سورہ آل عمران، اس کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے وہ احکامات ذکر فرمائے کہ قرآن مجید برہان رشید، اس کی محکم واضح آیاتیں بھی ہیں، کچھ متشابہات بھی ہیں۔ ایمانداروں کے لیے لازم ہے ہر حکم خدا پر ایمان رکھے، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے تب بھی اس پر ایمان، اگر اس کی سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس پر ایمان، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، حکم ربی ہے، اس کے اندر چیمے ہوئے ہیں۔ فرمایا والراسخون فی العلم
یقولون آمنا بی کل من عند ربنا، جو پختہ علم والے ہیں، سچے ایماندار ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، وہ ٹیڑھا پن ہے، فرمایا وہ آیات متشابہات ڈھونڈتے ہیں اور ان میں ٹامک ٹویاں لگاتے ہیں، من گھڑت تعویلیں کرتے ہیں۔ ان کی تعویلوں کو تو نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوگا، وہ ان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے آج کئی سکالروں نے قرآن کی متشابہات آیات عامت الناس کے سامنے چھیڑ کر امت مسلمہ کو دین سے دور کر رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا، یہ بطور امانتے ہیں ان پر ایمان رکھنا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ اے ایمان والے ہو کہ تم اللہ جل مجد الکریم کے راہ میں جب تم جہاد کرو گے، جیسا کہ غزوہ بدر میں دو جماعتیں آپس میں تھیں، ایک ایمان کی طرف سے اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، وہ اخرى کافر، دوسرا گروہ کافر تھا۔ فرمایا اللہ کی مدد یہ ہوئی کہ کافروں کو مسلمان دو گنا زیادہ نظر آ رہے تھے اللہ کی غیبی مدد سے۔ پھر آخر میں اللہ جل مجد الکریم نے ایک ذکر فرمایا، صابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ آج تو موقع ہے سحری کے وقت اٹھنا ہے، سحری کھانا بھی برکت ہے، سحری کے وقت 4 نفل 2 نفل تہجد کے بھی پڑھ کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، یہ بھی اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ پھر ذکر ہوا سب سے بڑی شہادت اللہ کی ہے اور اس کے بعد فرشتوں کی، وَأُولُو الْعِلْمِ، پھر سب سے بڑی شہادت علماء کی ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں غلط لوگوں کو علماء کے نام پر، ہر بندے کو جس نے داڑھی رکھی ریڑھی لگائی اس کو بھی ہم مولوی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو ڈاکٹر نہیں کہتے، ہم اس کو جج نہیں کہتے۔ یہ بھی تو احترام والے لفظ ہیں نا، تو بول لینے چاہیے۔ ہم یعنی سمجھتے ہیں ان ڈگریوں کی اتنی ویلیو ہے، ہر بندے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ علم دین کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہر غیروں کو ہم عالم کہہ دیتے ہیں، اس کا جو بھی کردار ہوتا ہے پھر اس کو علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر باقاعدہ ایسے علماء تیار کیے جاتے ہیں، علماء تو ان کو نہیں کہیں گے، ان کو لوگوں کے ہاں رائج کیا جاتا ہے، مقبولیت دی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور عام میڈیا کے ذریعے، تاکہ بھی پتہ چلے یہ علامہ ہے، جبکہ دین سے بالکل وہ کوڑا ہوتا ہے، انہیں احکامات الہیہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور آخری آیات جو ہم نے پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا لوگو تم دین اسلام کی قدر کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں معزز ترین، مقدس ترین، مقبول ترین دین وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب دین کی اتنی عزت اور عظمت ہے، یہ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ہم مسلمان ہو کر دین اسلام کی قدر نہ کریں تو پھر کل قیامت کے دن اس دین اسلام کی برکتیں ہمیں کیا نصیب ہوں گی۔ اللہ جل مجد الکریم ہماری مغفرت فرمائے۔ اور یہ جو ہم نے 1.25 پارہ پڑھا، اس کا مختصر خلاصہ، جس کو کہہ سکتے ہیں جھلکیاں، نہ مفصل کسی موضوع پر بات ہوئی، تو یہ ایک طریقہ ہے خلاصہ بیان کرنے کا جو رائج ہے کہ قرآن مجید کے مختصر، اور ایک طریقہ اور بھی ہے کہ چند آیاتیں لے لی جائیں، ان کو بیان کیا جائے بجائے پورے 1.25 پارے کے خلاصہ بیان کرنے کے۔ آج ہم نے پہلے طریقے کو استعمال کیا، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا